الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ میں اسی عنوان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ سامعین، بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور اس رات میں عبادت کو خاص طور پر اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، اور بعض حضرات اس رات کی عبادت کو بدعت بھی کہا ہے۔ لیکن شب برات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ اکرام سے احادیث مروی ہے، لہٰذا اس رات کو بے بنیاد و بے اصل کہنا درست نہیں، اور صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا گیا، اور وہ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، لہٰذا اس کو بدعت کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی خاص اہمیت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلے بنو کلبی کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، لہٰذا اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور اس رات میں خوب نفل عبادت کرنا چاہیے، مثلا نماز، تلاوت قرآن، درود شریف کی کثرت وغیرہ۔ ہاں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں، جتنی استطاعت ہو عبادت کرے۔ بعض حضرات اس رات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور وہاں جا کر چراغاں، موم بتی، اگربتی جلاتے ہیں، اور عورتیں حلوہ مٹھائیاں بناتی ہیں، حالانکہ یہ تمام کام میں عبادت و ثواب سمجھ کر کرنا بدعت، اور شریعت میں اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا ہمیں ان خرافات و بدعات سے بچنا چاہیے۔ رہا شعبان کا روزہ، اگرچہ واجب و سنت نہیں لیکن مستحب ضروری ہے، اسے بدعت سمجھ کر بالکل چھوڑ دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، یعنی 15ویں شعبان کی شب میں خوب عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہیں، اس رات میں عبادت تو کرتے ہیں لیکن نفل نمازیں جماعت سے ادا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اگر عورتیں ہیں تو ان کی جماعت چاہے وہ فرض ہو یا نفل یا سنت ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں میری عبادت کرنی ہو تو تنہائی میں کرو، اسی لیے عورتوں کی جماعت جائز نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے فرض نماز، رمضان کی تراویح و وتر، نماز جنازہ، عیدین کی نماز، نماز استسقاء اور کسوف کی نماز، یہ تمام جائز جماعت سے جائز ہے۔ ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملاقات کا اعزاز ملا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں خوب عبادت کرنا چاہیے، اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خرافات و بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔